بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. جھگڑا صاحب بہت شکریہ. آپ کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بتانا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں بنے گا آپ کے لیے؟ خدا کے لیے ہمارے پہلے سے مسئلے کم ہیں، اب آپ پارٹی کے اندر بھی مسئلے اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں. پر مجھے بڑی خوشی ہے، میں اپنے سارے سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ 7 مہینے انہوں نے سپورٹ کیا. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ہر ورکر اور ہر سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کھڑے رہے اور انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اس مشکل وقت میں ہم سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور ہم نے ابھی تک جو اپنا کام کر سکتے تھے وہ پورا کیا. میں آج خود آیا اس لیے ہوں تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ اگر ورکر نہیں ڈرتے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی نہیں ڈرتے. ہم نے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتنا ہے، ہم نے انشاءاللہ عمران خان کو رہا کرنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو بنانا بھی ہے اور جوڑنا بھی ہے. اچھا سر، یہ جو صورتحال چل رہی ہے پنجاب میں، وہاں تو حالات کافی خراب ہیں، لیکن خیبر پختونخوا وہاں سے قدرے بہتر ہے. کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف مضبوط رہی ایز کمپیئر ٹو پنجاب؟ میرے خیال میں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پنجاب میں مضبوط نہیں رہی. آپ نے خود دیکھا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے پنجاب میں جو ہو رہا ہے، جو دیکھنے کو مل رہا ہے. پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ باقی پورے پاکستان کے لیے ایک مثال کے طور پہ وہاں پہ جو انتظامیہ کرتی ہے، جو پولیس کرتی ہے، لیکن جو کر رہی ہے اس کو تو انگریزی میں بروٹ فورس کہتے ہیں. یعنی یہ تو بس وحشت، دہشت، آپ اس کو کیا کہیں. کسی کو کاغذ جمع کرنے نہیں چھوڑا جا رہا، کاغذ پھاڑے جا رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے خود اپنے الیکشنز پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ڈال دیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتتی تو آپ نے خود یہ ابھی کنفرم کر دیا کہ یہ الیکشن ریگ ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. فہیم، آپ نے خیبر پختونخوا پہ خود بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے. جب ہماری تنقید کرنی تھی ہماری تنقید کی ہے، اور آج جو غلط ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ جیسے کم لوگوں نے اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں وہ بتایا ہے. میری پیشن گوئی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ان نامینیشن فارمز کے بعد دیکھیں گے کہ پنجاب کے عوام بھی پختونخوا کے عوام سے کم نہیں ہوں گے، نکلیں گے اور اسی طریقے سے عمران خان کو ووٹ دیں گے جیسے پختونخوا میں دیا جا رہا ہے. ANP اور جمعیت کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ایک لحاظ سے سچ ہے، اور وہ لحاظ یہ ہے کہ عوام نے ANP اور جمعیت کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس لحاظ سے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 80% عوام ہو تو 80% عوام کی دعائیں بھی ہیں، تو اب اس کا وہ شاید مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا گلہ عوام سے نہیں ہے، ان کا گلہ بیوروکریسی سے ہے اور اداروں سے ہے کہ وہ کچھ خاص لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ خاص لوگ ہم تو نہیں ہیں، وہ خاص لوگ شاید وہ ہوں گے جن کے ساتھ وہ اینڈ میں مل جائیں گے، ہمارے ایکس دوست ہو سکتے ہیں. لیکن 2-3 دن ہی ہو گئے نا جب ANP کے جو سربراہ ایمل ولی وہ مولانا صاحب کو اور غلام علی گورنر جو ہیں ان کی بڑی کڑی تنقید کر رہے تھے. میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو JUI اور خدائی خدمتگار جو 100 سال میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ صرف PTI کے لیے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ یہ اچیومنٹ تو آپ لوگوں کی ہے بہرحال، لیکن اس بار کیا نعرہ لے کے میدان میں اتریں گے؟ کوئی تو نعرہ بھی ہوگا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. 10 سال حکومت کی ہے، خیر آپ لوگ ذمہ دار تو پھر بھی ہیں 10 سال کے. خٹک صاحب، محمود خان صاحب الگ ہیں، لیکن پھر بھی پارٹی تو آپ ہی کی تھی. اگلے 5 سال کے لیے کیا پلان لے کے آئیں گے؟ منشور ہوگا بھی یا نہیں؟ منشور کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن منشور ضرور ہوگا کیونکہ ہم حکومت کرنے میں سیریس ہیں. ہم اپنے آپ کو گورنمنٹ ان ویٹنگ دیکھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے بھی. نظام بدلنا ہے، پاکستان بدلنا ہے. ہمارا منشور کا لوگو اور موٹو اس پہ آلریڈی ریلیز ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں جو پچھلے 20 مہینوں میں جو نظام کی ہر خامی ننگی ہو گئی ہے نا، کسی طریقے سے اس کو جوڑنا ہے. اس میں واحد چیلنج، واحد مشکل یہ ہے کہ ہر روز جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، آپ نے کہا پختونخوا میں نسبتاً بہتر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج عمر ایوب کے کاغذ پھاڑے گئے، کل پختون یار خان کو بنو میں اریسٹ کیا گیا کورٹ کے باہر کیونکہ وہ اکرم دورانی کے مخالف ہیں.
شاہ محمد کے گھر کے باہر دھماکے کا مجھے نہیں پتہ تھا، افسوسناک. فضل حکیم خان کے گھر کے باہر ایکسپلوزیوز جو ہیں وہ ڈھونڈے گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو کسی اور چیز سے ڈر نہیں ہوتا. ہمارا مشن بہت بڑا ہے، پاکستان کو جوڑنا ہے. اور یہ جو منافقت کی سیاست ہو رہی ہے، ہر پارٹی میں تھی تھوڑی بہت، میں کہوں گا پی ٹی آئی میں کم تھی، اور فخر ہے کہ وہ روایتی سیاست ساری پی ٹی آئی سے نکل گئی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کو واقعی اس مشن کی طرف لے جائیں جس کا خان نے وعدہ کیا تھا. بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن بہت سی چیزیں غلط بھی کی تھیں ہم نے، خان نے نہیں. اور انشاءاللہ یہ موقع جب عوام دے گی تو کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس طریقے سے ترقی کی پٹری پہ ڈالیں کہ وہ پھر ریورس گیئر کوئی نہ لگا سکے. بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہوئے تو آپ اداروں سے تصادم کریں گے، کیا یہ رائے ٹھیک ہے؟ تصادم کی طرف جائیں گے یا مل بیٹھ کے ہی کوئی حل نکلے گا؟ افورڈ نہیں کر سکتے اس پہ، چونکہ آپ کھلی بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. تو تصادم یا مل بیٹھ کے بات کرنا نہیں، مل بیٹھ کے بات تو جب ہندوستان سے ہو سکتی، اپنے لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور وہی تو بات ہے، اگر ہمارے ورکرز یا کسی بھی پارٹی کے ورکرز الیکشنیئرنگ کریں تو آسمان تو نہیں گر پڑے گا نا. جو تصادم کا ایٹماسفیئر بنایا جا رہا ہے ہم نہیں بنا رہے. میں آخری بات یہ کہوں گا اور مذمت کروں گا، جو ایمل ولی خان کی کل سٹیٹمنٹ تھی، دو، ایک چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لحاظ سے، دیکھیں ایک ادارہ کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیں، اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ مزید بھی ظلم ہونا چاہیے. یہ میسج عوام کو سن لینا چاہیے کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے. یہ سب مل جائیں گے، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پشتونوں کا ایک ہی لیڈر ہے، عمران احمد خان نیازی. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے سنا تیمور جگڑا صاحب نے کہا کہ تصادم کی سیاست نہیں ہوگی، مل بیٹھ کے بات کریں گے، حل نکالیں گے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے.